بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلام کا جو معاشی اصول ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ غربت کے خاتمے کا مسئلہ بھی اسلام کے معاشی پالیسی میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ اسلام کے معاشی نظام کے مثبت معاشی مقاصد میں غربت کا خاتمہ اور تمام انسانوں کو معاشی جدوجہد کے یکساں مواقع فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ اسلام کا سب سے اہم مقصد کفر کا زور توڑنا ہے، اور چونکہ بھوک اور تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اسلام غربت کے خاتمے کو اپنا بنیادی ہدف سمجھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ابن آدم کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایک گھر ہو جس میں وہ رہ سکے، کپڑا ہو جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے، اور کھانے کے لیے روٹی اور پینے کے لیے پانی ہو۔ اسلام اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ سب کو رزق حاصل کرنے کے مواقع دے، اور پھر مثبت طور پر ایسی پالیسیاں بنائے جن سے غربت و افلاس ختم ہوں، انسانوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں لازماً حاصل ہوں۔ اسلام معاشی تنگی کو دور کرنے کا طریقہ حصول رزق کی کوشش اور پیداوار بڑھانے کے ذرائع کی طرف توجہ دینے کو قرار دیتا ہے، اور محض غربت، افلاس، معیار زندگی کے گرنے کے خطرے اور وسائل کی کمی کے خدشے سے انسان کشی اور نسل کشی کی پالیسی کی اجازت نہیں دیتا۔ معاشی مسئلے کا اصل حل معیشت کو ترقی دیتا ہے، انسانوں کی تعداد میں کمی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ان کو مار ڈالنا بری خطا ہے۔ اسلام آبادی کے حقیقی مسائل کا حل پیداوار کے اضافے کی شکل میں تجویز کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رزق کا دروازہ عرش تک کھلا ہوا ہے اور اسباب معیشت غیر محدود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور گھر میں خالی بیٹھے رہنے جگہ چرگا کاٹنا اچھی کمائی کا مشغلہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو حکم دیا کہ بکریاں پالیں، اور غریبوں کو حکم دیا کہ مرغیاں پالیں تاکہ کشادگی حاصل کریں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس طرح اسلام ہر فرد اور پوری قوم کو معاشی وسائل کی ترقی اور پیداواری امکانات سے پورا فائدہ اٹھانے پر متوجہ کرتا ہے۔ وہ ایک طرف معاشرے میں انصاف اور آزادی قائم کرتا ہے، دوسری طرف غربت و افلاس کا خاتمہ کر کے بہتر معاشی زندگی کا قیام ممکن بناتا ہے۔ یہاں بھی اس کا مزاج مغرب کی تمام معاشی تحریکات سے مختلف ہے۔ جب ہم معاشی مسائل کی بات کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے، تو اسلام میں حلال و حرام کی تمیز کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اسلام پیداوار کے اضافے اور معیشت کے ہر شعبے کی ترقی کی پالیسی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی شرط لگاتا ہے کہ آمدنی جائز ذرائع سے حاصل کی جائے گی۔ ہر نفع کو جو حرام ذرائع سے حاصل ہو وہ دوزخ کی آگ قرار دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں رزق حلال کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے معاشی نظام میں صرف جائز اور حلال رزق کی فروغ کی کوششیں ہوں گی، اور ان تمام ذرائع کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا جو حرام ہیں اور جن کو شریعت ناروا اور ناجائز قرار دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حکیم میں رب تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ بہترین عمل حلال روزی کمانا ہے۔ حلال روزی کا طلب کرنا ایسا ہے جیسے خدا کی راہ میں بادی سے لڑنا، اور جو شخص حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کر کے تھک کر رات کو سو جائے تو خدا اس سے راضی ہے۔ اور حرام سے کمائی ہوئی روزی کا مطلب فرمایا، حرام روزی سے پرورش پایا ہوا گوشت اس کا زیادہ مستحق ہے کہ آگ میں ڈالا جائے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جس سے آج کے دور کی معیشت بالکل ناواقف ہے، چونکہ اسلام کا اصل مقصد صرف پیداوار کے وسائل میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ ان کا انصاف کے مطابق اور انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے معاشی جدوجہد کو حلال و حرام کا پابند کیا ہے،
خالص معاشی نقطہ نظر سے یہ وہ چیز ہے جو معاشیات کو صرف افرادی سطح سے بلند کر کے اصلاحی اور فلاحی سطح پر لے جاتی ہے۔ اس طرح ایک کی معاشی جدوجہد دوسرے کے لیے معاشی تکلیف یا معاشرے کے لیے ظلموں اور فساد کا ذریعہ نہیں بن پاتی۔ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اگر ان کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یا تو فرد اور معاشرے کی جسمانی اور اخلاقی زندگی پر برا اثر ڈالتی ہیں یا انسانوں کے درمیان حقیقی معاشی تعاون، مساوات، آزادی، جدوجہد، عدل و انصاف کا قیام مشکل کر دیتی ہیں۔ خالص معاشی اصلاح میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ اسلام معاشرت میں صرف کی تقصیر کی جگہ اس کی انتصاب سطح کا حصول پیش نظر آتا ہے اور ایک حقیقی فلاحی معیشت وجود میں آتی ہے۔ یعنی اسلام نے ہمیشہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ یہی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رکھی ہے، حلال رزق حاصل کرے، حرام سے بچیں۔ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ یعنی رزق حلال عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال حاصل کرنے والے کمانے والے کو پسند فرمایا ہے، اور جو حرام رزق کماتے ہیں، حرام کا لقمہ کھاتے ہیں، رب تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں اپنے صحابہ اکرام اور مسلمانوں کو یہی تلقین فرمائی کہ جب تک زندگی ہے، جب تک زندہ ہیں، صرف اور صرف حلال روزی کمائیں، حلال رزق کھائیں اور حرام سے بچیں۔ اس لیے ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے سامنے حلال اور حرام کا رزق ہوتا ہے۔ یہ ہم پر لازم و ملزوم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حلال رزق کمائیں اور حلال رزق کھلائیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں، آنے والی سوسائٹی کو، آنے والے معاشرے میں حرام خوری کو ختم کریں۔ جو لوگ حرام رزق کماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسلام نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں، جو معاشی اصول بتایا ہے، جب ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں گے، جب ہم رزق حلال کھائیں گے، رزق کا دروازہ آج تک کھلا ہوا ہے اور اسباب معیشت غیر محدود ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے ابن آدم کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کے لیے گھر ہو جس میں وہ رہ سکے، کپڑا ہو جس سے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ سکے، اور کھانے کی روٹی اور پینے کے لیے پانی ہو۔ یعنی وہ اپنا رزق اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو حلال طریقے سے رزق حاصل کرے۔ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑی بڑی زمینیں حاصل کرنے کے لیے انسان حرام رزق کما لیتے ہیں اور حرام کی طرف جاتے ہیں، اور اسلام اس چیز کی ممانعت کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ اسلام صرف ایک معاشی نظام میں صرف ایک چیز کو وہ زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، جس چیز کی جانب لے کر جاتا ہے وہ ہے جائز اور حلال رزق کی تلاش کی جائے۔ آپ صبح اٹھے، دن ہو، رات ہو، شام ہو، آپ کسی بھی جگہ پر کوئی نوکری کر رہے ہوں، کوئی کاروبار کر رہے ہوں، کسی بھی جگہ وہ کام کر رہے ہوں، تو اسلام اس میں یہی کہتا ہے کہ رزق حلال حاصل کریں، رزق حلال کمائیں۔ ہر نفع کو جو حرام ذرائع سے حاصل ہو وہ دوزخ کی آگ قرار دیتا ہے۔ یعنی حرام رزق ایک دوزخ کی آگ ہے اور وہ جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے جو پیداوار کا اصول بتایا وہ سیر میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ انصاف کے مطابق اور انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو جدوجہد اسلام نے بتائی ہے وہ یہی بتائی ہے کہ خالص قسم کی جو رزق ہے وہ حلال رزق کمایا جائے اور حرام سے زیادہ بچا جائے۔ اور ہمیں اسلام اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں جیسے رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں رزق حلال کے حوالے سے بتائیں، رزق حلال کے حوالے سے زیادہ روشنی ڈالیں، تاکہ جو مسلمان ہیں، جو لوگ ہیں، وہ رزق کے حلال حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن